تذکیر و تانیث کا ایک نیا ضابطہ۔ پاکستان میں اردو خواہ طبقے کو تذکیر و تانیث کی مشکل ہمیشہ پیش آتی ہے، خاص طور سے شمالی علاقہ جات، صوبہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے طلبہ تذکیر و تانیث کی غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں عزیز طلبہ کے لیے تذکیر و تانیث کا ایک نیا ضابطہ پیش کر رہے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ طلبہ و طالبات کی الجھنیں دور ہو جائے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طه خان نے اپنی کتاب بنیادی اردو میں صفحہ نمبر 18 پر تذکیر و تانیث کے 2 نئے ضابطے پیش کیے ہیں۔ ضابطہ نمبر 1 میں وہ لکھتے ہیں کہ اردو زبان کے جن الفاظ کے آخر میں الف نون غنہ یا یہ غنہ آتا ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں اور ان کی واحد بھی مؤنث ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ لڑکی کے ساتھ اگر الف غنہ لگا دیا جائے تو وہ لڑکیاں بن جاتی ہیں، اسی طرح بکری کے ساتھ اگر الف غنہ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ بکریاں بن جاتی ہیں۔ اب لڑکیاں اور بکریاں دونوں جمع ہیں، ان دونوں الفاظ کے آخر میں الف غنہ آیا ہے، لہٰذا یہ الفاظ مؤنث ہیں اور ان کی واحد بھی مؤنث ہیں۔ اسی طرح سڑک کے ساتھ اگر یہ غنہ لگا دیا جائے تو ان کی جمع سڑکیں بن جاتی ہیں، اور اگر شلوار کے ساتھ یہ غنہ لگا دیا جائے تو ان کی جمع شلواریں بن جاتی ہیں۔ اب سڑکیں اور شلواریں جمع ہیں، ان دونوں الفاظ کے آخر میں یہ غنہ آیا ہے، تو جن الفاظ کے آخر میں جمع الفاظ کے آخر میں یہ غنہ آتا ہے تو وہ الفاظ جمع مؤنث ہوتے ہیں اور ان کی واحد بھی مؤنث ہوتی ہیں۔ دیے ہوئے ضابطے کی روشنی میں اگر آپ کو جمع الفاظ ملے تو ان الفاظ سے الف نون غنہ یا یہ غنہ کو خارج کر دیجئے تو واحد لفظ باقی رہ جائے گا اور وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ جس طرح کہ اگر لڑکیاں سے 2 آخری حروف الف غنہ ہٹا دیا جائے تو لڑکی، اسی طرح بکریاں سے الف غنہ ہٹا دیا جائے تو بکری، سڑکے سے اگر یہ غنہ ہٹا دی جائے تو سڑک، اور شلوارے سے یہ غنہ ہٹا دی جائے تو شلوار بن جاتی ہیں، اور یہ تمام الفاظ واحد مؤنث ہے کیونکہ ان کی جمع الفاظ کے آخری حروف الف غنہ یا یہ غنہ ہیں، اسی طرح ان کے واحد بھی مؤنث ہیں اور ان کی جمع بھی مؤنث ہوتے ہیں۔ ضابطہ نمبر 2، اردو زبان کے جن الفاظ کے آخر میں یا مجہول یہ آئے وہ جمع ہوں گے اور مذکر ہوں گے، ان کا واحد بھی مذکر ہوگا، واحد کے آخر میں یا مجہول یہ کی جگہ الف لگایا جائے گا۔ جس طرح کہ لڑکا جو واحد ہے اور اس کے آخر میں الف لگا ہے، ان کی جمع لڑکے کے آخر میں یا مجہول یہ لگا ہے۔ اسی طرح گھوڑا جو مذکر واحد ہے ان کے آخر میں الف لگا دیا گیا ہے اور ان کی جمع گھوڑے کے آخر میں یہ مجہول یہ ہیں۔ اسی طرح گڑا جس کے آخر میں الف ہے یہ واحد مذکر ہے، ان کی جمع گڑے کے آخر میں یہ مجہول یہ ہیں۔ اسی طرح چمڑا جس کے آخر میں الف ہے اور یہ واحد مذکر ہے، اسی طرح ان کی جمع چمڑے جس کے آخر میں یہ مجہول یہ ہیں۔ اگر اردو زبان کے جمع الفاظ سے یہ مجہول یہ خارج کر کے الف لگایا جائے تو یہ واحد بن جائے گا اور مذکر ہوگا۔ جس طرح کہ لڑکے سے
اگر یہ ہٹا دی جائے اور ان کے ساتھ الف لگا دیا جائے تو لڑکا بن جاتا ہے۔ اسی طرح ڈنڈے جو جمع لفظ ہیں، اس سے اگر یاء مجہول یہ ہٹا دی جائے اور اس کی جگہ ان کے ساتھ الف لگا دیا جائے تو ڈنڈا بن جاتا ہے اور یہ واحد مذکر ہے۔ اسی طرح جمع مذکر گھوڑے لفظ سے یاء مجہول یہ ہٹا دی جائے اور ان کے ساتھ الف لگا دیا جائے تو یہ لفظ واحد مذکر گھوڑا بن جائے گا۔ یہ فارمولہ تب کارآمد ہے جب آپ کو الفاظ کی جمع معلوم ہو، یعنی جن الفاظ کی جمع کی آخر میں الف غنہ یا یہ غنہ آئے وہ الفاظ مؤنث ہوں گے اور ان کی واحد بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح جن الفاظ کی جمع کے آخر میں یاء مجہول یہ آئے وہ جمع ہوں گے اور مذکر ہوں گے اور ان کا واحد بھی مذکر ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ ضوابط صرف اردو زبان کے لیے ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کرے اور اسی طرح مزید مفید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔